ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وقرة عيوننا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دائمًا أبدًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا شفينا نبينا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا شفينا نبينا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله صلاة دائمة بدوام ملك الله. وصل عليه وعلى آله وأصحابه بعدد كل ذرة ألف مرة كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. وصل عليه وعلى آله وأصحابه عدد ما تحبه وترضاه عدد ما يحبك ويرضاك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. وصل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. آمين والحمد لله رب العالمين. مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا. مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا. ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا. مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی اس جا جہاں نہ دخل ہو وہم و گمان کا. تعریف آپ کی نہ کرے ہم تو کیا کرے. تعریف آپ کی نہ کرے ہم تو کیا کرے. یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا. یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا. کہہ دو لوائے حمد کے نیچے مقیم ہے. پوچھے کوئی پتہ جو ہمارے مقام کا. اپنے زمین دل میں وہ رونق فضا ہے خلق جن کے قدم سے فخر بڑا آسمان کا. ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا. عرش پہ جانا جا کر آنا. عرش پہ جانا جا کر آنا سب کے بس کی بات نہیں.
کنکریوں سے کلمہ پڑھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ عرش پہ جانا، جا کر آنا سب کے بس کی بات نہیں، کنکریوں سے کلمہ پڑھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ عصر نماز علی کی چھوٹی، میرے نبی نے پڑھوائی۔ عصر نماز علی کی چھوٹی، میرے نبی نے پڑھوائی۔ ڈوبے سورج کو پلٹانا سب کے بس کی بات نہیں، ڈوبے سورج کو پلٹانا سب کے بس کی بات نہیں۔ جابر کے گھر مردہ بچوں کو پھر سے زندہ کرنا، جابر کے گھر مردہ بچوں کو پھر سے زندہ کرنا، کھائی بکری کو پلٹانا سب کے بس کی بات نہیں۔ کنکریوں سے کلمہ پڑھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا، مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا۔ حضرات، گفتگو کے لیے میں نے 15ویں پاریہ کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت شریفہ کی ابھی تلاوت کی ہے۔ بہت مشہور آیت ہے، معراج کے موقع پر بالخصوص اسی آیت کو مقررین، واعظین، علماء، فضلاء اپنی گفتگو کا سرنامہ قرار دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت شریفہ کا آغاز جس کلمے سے کیا ہے وہ ہے سبحان۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اب اس کلمے کی حکمتیں، پہلی حکمت تو یہ ہے کہ سبحان کے معنی ہے پاک، ایسا پاک کہ وہ چاہے تو مٹی کو پاک بنا دے، پانی کو پاک بنا دے، وہ چاہے تو کچھ نفوس قدسیہ ایسے ہیں جن کی پاکی کا قرآن میں ذکر فرمائے اور ساری دنیا انہیں پنجتن پاک کہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت رسول، اللہ کی مرضی تو یہی ہے، اللہ چاہتا ہی یہی ہے، اللہ کا منشا ہی یہی ہے، اللہ کی پسند ہی یہی ہے، اللہ کا انتخاب ہی یہی ہے کہ تم سب کو پاک کر دیا جائے۔ انسان برابر نہیں، پتھر برابر نہیں۔ سڑک پہ پڑے ہوئے بہت سے پتھر ہوتے ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، آتے جاتے آپ ٹھوکر لگا کے ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ اور ایک پتھر وہ بھی ہوتا ہے جس کو بڑی عزت اور توقیر سے آپ مسجد میں لاتے ہیں، فرش بچھاتے ہیں، ماربل ہے، گرینائٹ ہے اور نہ جانے کیسے کیسے پتھر ہے، بڑی ان کی عزت و توقیر ہوتی ہے۔ اب انہی پتھروں میں ایک پتھر وہ بھی ہوتا ہے جو نکلتا تو اور پتھروں کی طرح زمین ہی سے ہے، لیکن جب تراش دیا جاتا ہے تو اس کو ڈائمنڈ کہتے ہیں، ہیرا کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی پتھر ہے، وہ بھی پتھر ہے۔ پتھر برابر نہیں ہوتے۔ اللہ جس کو چاہے جیسی چاہے شان عطا کرتا ہے۔ جب پتھر برابر نہیں، شجر برابر نہیں، حجر برابر نہیں، تو بشر برابر کیسے؟ بشر برابر نہیں۔ سورہ حشر کی آخری آیت ہم پڑھتے ہیں، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ۔
اللہ فرما رہا ہے جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں، لا یستوی، نہیں ہے برابر۔ کون؟ اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ تو جس نے مصطفیٰ کی غلامی کا اقرار کر لیا تو اور انسانوں میں وہ بہت افضل ہو جاتا ہے۔ غلام کا یہ حال ہوتا ہے کہ غلام کو وہ مقام و مرتبہ مل جاتا ہے کہ فرشتے رش کرنے لگتے ہیں، فرشتے ایسے انسانوں پر رش کرتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ اللہ کے بندے جنہوں نے استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ دین اور ایمان کو اپنا راستہ بنا لیا، اسی منزل پر گامزن رہے، تو سنو فرشتے صرف ان کی عزت ہی نہیں کرتے ہیں، ان کے پاس حاضری دیا کرتے ہیں۔ مکان مکان برابر نہیں، زمین زمین برابر نہیں۔ اس مسجد کا ایک کمپاؤنڈ ہے، ایریا ہے، اس سے متصل اٹیچڈ نیبر لینڈ از دیر۔ دروازے سے باہر نکل گئے مسجد کے تو اس زمین کی قیمت، اور مسجد کے دروازے کے اندر کی زمین کی قیمت، اور یہی وہ زمین ہے جس کو مسجد کے لیے خریدا نہیں گیا تھا، تو یہاں کچھ بھی رکھا جا سکتا تھا، کچھ بھی کیا جا سکتا تھا، جانور باندھے جا سکتے تھے، کچھ بھی کیا جا سکتا تھا، آزادی تھی کہ آپ زمین کو زمین کی حیثیت سے بھرتے۔ لیکن جس دن یہ اعلان ہو گیا کہ یہاں سے یہاں تک یہ مسجد کی زمین ہے، اب اس کے بعد آپ اور زمین کی طرح اس زمین کو ٹریٹ نہیں کر سکتے، یہ زمین اور ہو گئی، وہ زمین اور ہو گئی۔ کیوں؟ کہا اللہ کے گھر سے منسوب ہو گئی، اللہ کا نام لگ گیا۔ جو زمین اللہ کے نام سے اتنی مقدس ہو جاتی ہے کہ وہ چپل پہن کے نہیں آ سکتے، چپل پہن کے نہیں آ سکتے، ہر وہ کام نہیں کر سکتے جو کسی زمین پہ کیا جا سکتا ہے۔ پوچھا کیوں؟ اللہ کے گھر سے نسبت ہو گئی۔ جس زمین کو اللہ کے گھر سے نسبت ہو جائے، اللہ کے نام سے نسبت ہو جائے، تو اس زمین کے تقدس کا یہ حال ہے۔ اور وہ اللہ کے بندے جن کو اللہ سے ایسی نسبت ہے کہ اللہ فرما رہا ہے میں ان کا دوست ہوں، یہ میرے دوست ہیں، میں ان کا دوست، یہ میرا دوست۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ انسان سب برابر نہیں، ایمان والے بھی سب برابر نہیں۔ کلمہ تو یہ بھی پڑھتے، کلمہ وہ بھی پڑھتے، نماز یہ بھی پڑھتے، نماز وہ بھی پڑھتے، روزہ یہ بھی رکھتے، روزہ وہ بھی رکھتے، حج کو یہ بھی جاتے، حج کو وہ بھی جاتے، زکات وہ بھی دیتے، زکات یہ بھی دیتے، خیرات یہ بھی کرتے، خیرات وہ بھی کرتے، حسنات وہ بھی کرتے، حسنات یہ بھی کرتے، نیکیاں ان کی بھی ہے، نیکیاں ان کی بھی ہے۔ لیکن کچھ وہ ہیں کہ جن کا ذکر مولا عرش پہ کیا کرتا ہے، بندے فرش پہ تو مجھے یاد کر، عرش پہ میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ جس کو فرش پہ یاد کرے، جس کا ذکر فرش پہ ہو، تو وہ اور ایمان والوں میں بہت ہوتا، اور جس کو خود عرش پہ بلا دیا، ذکر نہیں۔ ارے ذکر تو اتنا اونچا کر دیا کہ اب کائنات میں کسی کا ذکر اتنا اونچا ہو ہی نہیں سکتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بہت بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے کہ اب ہمارے نام کے ساتھ تیرا نام جڑا ہوا ہے، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ یاد ہے آپ کو کہ آدم کو جنت سے نکالا گیا تھا؟ کیوں؟ بہت سنا ہوگا آپ نے بھی۔ آدم کا پتلا تیار کیا، اس کی عظمت، اس کے مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے
سارے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب ہم نے گروہ ملائکہ کو سارے فرشتوں کو یہ حکم دیا آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا لِآدَمَ لام تملیک کی ہے. جو لوگ عربی گرامر جانتے ہیں ان سے پوچھو لا کی کتنے قسمیں. یہ لام تملیک کی ہے. آدم کے لیے سجدہ کرو, آدم کو سجدہ کرو. ساری کائنات کو اپنے سجدوں کے لیے پیدا کیا. ذرہ ذرہ کائنات کا اسی کی تسبیح بیان کرتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. 25ویں پارے سے آپ جتنے سورہ پڑھتے جاتے ہیں اکثر اسی کلمے سے ان کا آغاز ہوتا ہے. یسبح, سبح, سب اللہ کی تعریف کرتے, سب اللہ کی پاکی بولتے. ذرہ ذرہ کائنات کا صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کر رہا. This is a metal piece. Iron. آپ میں تو سمجھتے ہیں مردہ یا مردہ نہیں ہے بھائی. ہاں, اس کو جو زندگی دی گئی ہے آپ کو اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے. ابھی آپ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتے ہو لیکن ابھی آپ کے کان اس قابل نہیں ہوئے ہیں کہ اس کی تسبیح کو سن سکے. جن کو اللہ نے وہ کان دیے ہیں وہ اس کی تسبیح بھی سنتے ہیں. جن کو اللہ نے وہ آنکھ دی ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا حقائق چھپے ہوئے ہیں, کہاں کہاں اس کے راز کے جلوے ہیں, کہاں کہاں اس کے اسرار چھپے ہوئے ہیں. سب کو نظر نہیں آتا, سب نہیں سنتے. کچھ وہ ہوتے ہیں جن سے جھاڑ گفتگو کرتے ہیں, پہاڑ گفتگو کرتے ہیں, لوہا گفتگو کرتا ہے, مٹی گفتگو کرتی ہے, پانی گفتگو کرتا ہے, ہوائیں گفتگو کرتے ہیں. ارے وہ کان پیدا کرو تو سب سنائی دے گا. ہمارے پاس وہ کان تو ہے ہی نہیں. جن کو اللہ کا ذکر کائنات کے ذرے ذرے سے سنائی دیتا ہے, یہ لوگوں کے مقام و مرتبے کو تو قرآن نے بیان فرمایا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یہ وہ لوگ ہیں کائنات کے ذرے ذرے میں ان کو اللہ کے جلوے دکھائی دیتے ہیں. ہم تو اتنے بے خبر ہیں کہ ہم کو یہی پتہ نہیں کہ ہم کون ہیں. جس دن کسی مومن کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کون ہے, کیا ہے اور اس کے اندر کون ہے, آپ کس امانت کے امین ہیں, the asset, the wealth which has been placed inside. If you detect, if you realize, then you are living a life of a moment. یہی تو پتہ نہیں ہے. کائنات کی خاک چھاننے والے, فضاؤں کے پرے اڑنے والے, چاند پر کمندے ڈالنے والے, ستاروں کی گردش پر بحث کرنے والے, مارس کو مسخر کرنے والے, سورج تک پہنچنے کے منصوبے بنانے والے, زمین کی کھوج کرنے والے, دریاؤں میں ڈوبنے غوطے لگانے والے, ہواؤں میں تلاش کرنے والوں, کبھی تم نے اپنے اندر بھی تلاش کیا ہے؟ پتہ ہے؟ سنو, ایک حدیث قدسی سنا دیتا ہوں. آقا نے فرمایا ان فی جسد ابن آدم مضغۃ, in the body of every descendant of Adam is a piece of meat, flesh.
وَفِي الْمُضْغَةِ فُؤَادٌ. And that flesh, that piece of meat possesses life. پھر وَفِي الْفُؤَادِ قَلْبٌ. And inside that flesh there is heart. یہ جو اوپر سے دکھ رہا دل نہیں ہے بھائی صاحب، اس کا نام قلب نہیں ہے، مضغہ ہے وہ. اس کے اندر فؤاد ہے، جان. اس جان کے اندر قلب ہے، قلب. حدیث سنا رہا ہوں آپ. وَفِي الْقَلْبِ سِرٌّ. پھر اس دل کے اندر ایک راز ہے. There is a secret inside. وَفِي السِّرِّ خَفِيٌّ. اب اس راز کے اندر ایک اور حجرہ ہے. There is one more cabin, segment, box, room, whatever name you can give. اس کے اندر، اس سر کے اندر ایک اور چیز چھپی ہوئی ہے، خفی. وَفِي الْخَفِيِّ أَخْفَى. پھر اس کے اندر اور ایک چیز چھپی ہوئی ہے. Just imagine that you have placed 7 boxes. A big one, inside that big one, a bit smaller, then a bit smaller. Go on dividing the box. 7 ڈبے آپ نے بنائے، سب سے بڑا اوپر، اس سے چھوٹا، 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 آخر میں ایک سب سے چھوٹا. مضغہ، فؤاد، قلب، سر، خفی، اخفا. This is the 6th stage. اللہ فرما رہا، حدیث قدسی ایسی حدیث کو کہتے ہیں کہ فرمان خدا کا، زبان رسول خدا کی. اس حدیث کا نام ہے حدیث قدسی. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے، حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے. اور اس کے بعد حضور نے بیان فرمانا شروع کیا. فرمایا وَفِي الْخَفِيِّ أَخْفَى. اس کے اندر اور ایک چیز ہے چھپی ہوئی. اب سب صحابہ سننے والے متجسس ہو گئے، ان کے اندر تجسس ابھر آیا کہ 6 ہو گئے، اب کیا ہے؟ اس کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا، سنو، یہ جو تمہارا گوشت کا لوتھڑا اندر دھڑک رہا ہے، جس کے اندر جان ہے، جس جان کے اندر قلب ہے، جس کے اندر سر ہے، اس کے اندر خفی ہے، اس کے اندر اخفا ہے. رب فرماتا ہے اس اخفا میں، وَفِي الْأَخْفَى أَنَا میں رہتا ہوں. بچوں کو چھوٹی جماعتوں میں سائنس کے ٹیچر پڑھاتے ہیں. The entire life of a man's body depends on heart. And this heart gives the impulsation. That is the beat of the heart that we call it as pulse. سب کو دکھتی ہے یار. جس کو یہاں نہیں دکھتی یہاں دیکھتا ہے، جس کو یہاں نہیں ملتی یہاں دیکھتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ادھر جا رہا ہے. ہاں جا، ایک میڈیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں آپ کو. بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارا جسم جو ہے اس کی پوری زندگی دل میں ہے. جب تک یہ دھڑکتا رہتا ہے سانس بھی چلتی رہتی ہے، نظام حیات باقی ہے. The system of life is continued. پھر یہ دل جب دھڑکتا ہے تو کچھ بولتا ہے. جتنی سائنس کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی، نہیں پڑھی ہے تو پڑھیے. چھوٹے بچوں کی کلاس کی 4th 5th کی بکس لیجئے، اس میں بھی یہ چیپٹر مل جائے گا. ہیومن ہارٹ.
اب بتایا جاتا ہے کہ جب یہ دھڑکتا ہے تو لب ڈب لب ڈب لب ڈب بولتا ہے. وہ سائنسدان ہے جس کو دل کی دھڑکن کی آواز لب ڈب سنائی دیتی ہے. ارے جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے نادان لب ڈب نہیں کہتا, یہ تو رب رب کہتا ہے. تم نے پہچانا ہی نہیں آج تک. دل تمہارا, کان تمہارے, تم نے دل کی آواز سنی ہی نہیں, دوسروں کو سناتے ہو. اسٹیٹسکوپ لگا کے ذرا سنیے آپ کی پلس کی بیٹ. ارے تم ہی نہیں سن سکا, دوسرے کو کیا خاص سنائے گا. پہچانو کہ تم کون ہو, تمہارے پاس کیا ہے. اور جب قلب کی ان کیفیتوں کو پہچاننے لگ جاتے ہو, میرے آقا نے ارشاد فرمایا قلب المومن عرش اللہ, مومن بندے کا دل عرش الہی ہے. جس آقا کو مولا نے عرش پہ بلا کے معراج دی, ان کے صدقے میں مومن کو فرش پہ معراج مل جایا کرتی ہے. کاش تم پہچان سکو کہ تم کون ہو. حضرت بایزید بسطامی بہت بڑے ولی, بہت بڑے عالم, بہت بڑے محدث, بڑے مفسر, محقق, علم کلام, منطق, فلسفہ, سب کے ماہر, سب سے بڑھ کے علوم ظاہر سے ہٹ کے علوم باطن کے ماہر, بڑے بڑے اولیاء ان کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑتے, زانو ادب طے کرتے, سر جھکا دیتے ہیں. وہ ہستی ہے بایزید بسطامی کی, جن سے جھاڑ کلام کرتے تھے, پانی کی بوند بوند بولتی تھی, ہوا کے جھونکے کلام کرتے تھے, شجر حجر ملک فلک بشر سب ان سے کلام کرتے تھے. اس ذات کا نام ہے بایزید بسطامی. بایزید بسطامی کے دور میں ایک شخص نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ سر پر عرش الہی اٹھا کے چل رہا ہے. کیا خواب دیکھا؟ سر پر عرش الہی, ہیبت, رعب, دبدبے, جلال سے نیند ٹوٹ گئی. خواب سے بیدار ہوا, جسم میں لرزہ تھا, ہیبت ناکی کے عالم میں رات ایسے ہی کاٹ دیا. صبح ہوئی تو سوچا کہ اس خواب کی تعبیر کسی جاننے والے سے لوں گا. اس دور کے بڑے بڑے علماء کے پاس رجوع کیا, سب کے پاس پہنچا, سب سے اپنا خواب سنایا. کسی نے بھی تعبیر نہیں سنائی. کہا بیٹا اس خواب کی تعبیر تو تجھے صرف بسطام شہر میں رہنے والے بایزید ہی دے سکتے. بایزید کہنے چلے جا, شاید وہ تجھے تیرے خواب کی تعبیر دے دے. جب یہ بھروسے کی اطلاع مل گئی کہ شہر بسطام چلا جاؤں تو خواب کی تعبیر مل جائے گی, ایک شہر سے دوسرے شہر کو سفر کر کے بسطام شہر پہنچا. جب بسطام شہر گیا اور جا کے دیکھا تو سڑکوں پر غیر معمولی چہل پہل, بہت زیادہ ٹریفک کا مرور و عبور, لوگ ادھر سے ادھر تیز سواریوں پر دوڑ رہے, پیدل راہ تیز تیز چل رہے, کچھ لوگ گوشوں میں ٹھہرے ہوئے, جانب سڑک کچھ لوگ انتظار کر رہے. پوچھا بھئی خیریت تو ہے, شہر میں سب کچھ, یہ کیا ہو رہا؟ کہا تمہیں معلوم نہیں, ایک عظیم المرتبت ہستی رہتی تھی جس کا نام بایزید تھا, ان کا انتقال ہو گیا. اب ذرا سوچا کہ جس سے ملنے کی تمنا میں ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر کو پہنچا. آج کے مینس آف ٹرانسپورٹیشن, کمیونیکیشن جب نہیں تھے, حیدرآباد ایئرپورٹ سے پلین میں بیٹھ کے بامبے آپ جاتے ہیں, ایئرپورٹ پہ آپ کو چھوڑنے والے اپنے گھر نہیں پہنچتے, آپ بامبے پہنچ جاتے. So fast the means of transportation. یہ رفتار آج ہماری ہے, لیکن اس دور میں لوگ اونٹوں پہ, خچروں پر, میولز پر, ٹیکٹوؤں پر, گھوڑوں پر سفر کرتے تھے. بامبے جا کے آنا ایک مہینے کا پروسیجر تھا اس زمانے میں.
ایک شہر سے دوسرے شہر کو بڑی مصیبتیں اٹھا کے پہنچے، اور جن سے ملنے کے لیے گئے تھے پتا چلا انہیں کا انتقال ہو گیا۔ دل پر برق سی گری، دل تھاما، کہا ہائے افسوس، ناکام، نامرام، نامراد لوٹ جاؤں گا۔ جس سے ملنے آیا تھا وہی چل بسے، کہا ٹھیک ہے، کر کیا سکتا ہوں، اتنا تو کروں گا کہ حضرت کے جنازے میں شریک ہو جاؤں گا۔ چلو یہ سعادت تو مل رہی کم سے کم، ایک اللہ کے ولی کے جنازے میں شرکت کا موقع تو ہو گیا ہے۔ رک گیا، لوگوں سے پوچھا بھائی جنازے کا راستہ، کہا اسی راستے سے جنازہ گزرنے والا ہے، اسی لیے سب چہل پہل دکھائی دے رہی۔ کہا بھائی رک جاتا ہوں کونے میں، رک گیا، یہاں تک کہ جنازہ آیا، بڑی بھیڑ بکڑ، ایسی عظیم المرتبت ہستی، لوگ جنازہ لے کے چل رہے ہیں، کچھ لوگ جنازہ اٹھائے ہوئے تیز تیز قدم بڑھا رہے ہیں۔ ایک بات عرض کر دیتا ہوں، جنازہ جب لے جایا جاتا ہے تو بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے سامنے سے جنازے کے جو بندی کڑی بولتے آپ، لکڑیاں باندھی جاتی ہیں کندھا دینے کی سہولت کے لیے، انہیں تھماتے رہتے، رکتے رہتے۔ فیشن ہے یہ بھی ہمارے لوگوں کا۔ ارے نادانو، تمہیں معلوم نہیں مومن کا اگر جنازہ ہے تو کیا بولتا ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ جب مومن کا جنازہ چلتا ہے تو وہ کہتا ہے اجلونی اجلونی اجلونی، ارے جلدی کرو، اس دنیا سے بہت اچھی جگہ میں جا رہا ہوں، جلدی لے کے چلو۔ اور کسی کافر منافق بے دین کا جنازہ ہوتا ہے جس کی وہ منزل سے اس کو خوف ہے، ڈر ہے کہ یہاں تو بڑی عیش و عشرت میں زندگی کاٹی ہے، اب پتہ لگے گا جب 2 گز زمین میں جائے گا کوٹری میں، کال کوٹری میں، تو اس کا جنازہ کیا کہتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جنازہ جو لوگ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں ان سے کہتا ہے اینا تذبونی، ارے میرے کو لگے کہا جا رہی ہے جرہن دو، یہی چچا ہوں۔ ایسی غلط روایتیں، رواج ہمارے معاشرے میں آ گئی، تھماتے رہتے سامنے سے، کیوں تمہارے بھائی، جلدی کرو۔ اب جنازہ چلنے لگا، اور بات جنازے کیا گئی تو ایک اور بات بھی عرض کر دیتا ہوں، مسجدوں میں تو بہت ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ نماز ہوئی، اب ایک صاحب اعلان کرتے حضرات آخری دیدار کے لیے تشریف لائیے۔ میرا چیلنج ہے کوئی مجھے یہ ثابت کر دے کہ آخری دیدار کی کہیں اسلام میں گنجائش ہے، اللہ والے اگر ہوں تو۔ کیوں؟ سرکار سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اللہ والوں کی پہچان کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، صرف ان کا چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ تو بعد وفات کے تو ان کے چہرے آفتاب کی طرح چمکتے ہم نے دیکھا ہے۔ اگر اللہ والے ہیں، علماء حق ہیں، ہاں ان کا دیدار ضرور کرائیے گا۔ ہر جنازے کے ساتھ ہو رہا، آخری دیدار کے لیے آ جائیے بھائی صاحب، کائی کو آ جائیے بھائی صاحب، مکروہ ہے۔ عمومی جنازوں کا آخری دیدار کرانا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ الغرض حضرت بایزید بستامی کا جنازہ چل پڑا، کچھ لوگ کندھوں پہ جنازہ اٹھائے ہوئے تھے، ذرا بلند قامت کے لوگ، عرب میں اونچے اونچے لوگ ہوتے، یہ صاحب جو آگے تھے خواب کی تعبیر لینے کے لیے، یہ انہوں نے بھی سوچا کہ میں بھی کندھا دے لوں۔ جنازے کے قریب ہوئے، دھکم دھکی میں جنازے کے ٹھیک نیچے آگے، چار طرف سے 4 لوگ جنازہ اٹھائے ہوئے، آگے پیچھے لوگ دوڑ رہے، یہ بھی تیز تیز قدم بڑھاتے رہے، 2-4 قدم ہی چلے تھے، حاطف غیبی نے پکارا، غیب سے آواز آئی، ارے نادان، تو نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر یہی تو ہے، قلب المومن عرش اللہ، مومن بندے کا دل عرش الہی ہوتا ہے۔ بایزید اللہ کا وہ بندہ ہے جس کا دل عرش ہے۔ بے ساختہ
اچھی بات سنتے ہی سبحان اللہ نکل جاتا ہے. اس ایک سبحان اللہ کی کیا تاثیر ہے معلوم؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے بصمیم قلب، بصحت ایمان، with entire concentration and having the wealth of being mu'min as a believer، مومن کی حیثیت جس کی ہے، اور جو سچے دل کے ساتھ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے تو اس کی نیکی سے وہ میزان جس میں نیکیاں بدیاں تلنے والی ہیں ایک پلڑا بھر جاتا ہے. اور اگر الحمدللہ کہہ دیا تو دوسرا پلڑا بھی نیکیوں سے بھر جاتا ہے. اور اگر اللہ اکبر کہہ دیا تو زمین سے آسمان تک جتنی اسپیس ہے، جتنا خلا ہے، پورے کا پورا نیکیوں سے بھر جاتا ہے. اسی لیے ہم اپنے جنازوں میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں. ہمارے پاس ہر چیز کی کوئی دلیل ہے بھائی صاحب. آپ سے پوچھا جاتا ہے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہے کہ بھائی نہیں معلوم، ہم ہمارے باوا کو دیکھے تھے، انہوں ان کے باوا کو دیکھے تھے، سب ایسے کرتے ہم بھی کرتے. یہ جواب نہیں ہے. سوری ٹو سے آج ہر سنی مسلمان کو آپ کے جتنے ریچولز ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، سیریمونیل ایکٹیویٹیز ہیں، جتنی آپ کی رسمیں رواج ہیں، ان کی تہ تک پہنچنا چاہیے. ان کا جواز تلاش کرنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوتا ہے. اب آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، صحیح ہے کی حدیث ہے وہ بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے جنازے میں تشریف لے گئے. تدفین ہوتی رہی، دفن پورا ہو گیا. دفن کے عمل کے بعد سرانے الف لام میم اور پائن میں آمن رسول پڑھنا یہ حدیث سے ثابت ہے. کسی کو اگر شک ہے تو میرے پاس آؤ، میں حدیث کی کتاب دکھاتا ہوں. ایصال ثواب کے نام سے کتاب میں نے تحریر کی ہے، اس میں یہ سارے حوالے دے دیا ہوں. یہ پڑھنا حدیث سے ثابت ہے. سب ہو گیا، حضور تشریف فرما رہے. اب جب سارے لوگ جنازے کے سارے معمولات ختم ہو گئے، تجہیز ہو گئی، تکفین ہو گئی، سب ہو گیا، اب اٹھنے کے لیے سوچ رہے، حضور نے آنکھیں بند کر لی. یہ وہ آنکھیں ہیں جو بند ہوتی ہیں تو پھر عرش کے اوپر ملائے اعلیٰ سے پرے اس ذات کے جلوے اور منشا دیکھ لیا کرتی ہے. آنکھیں بند کر لی. صحابہ بھی خاموش بیٹھ کے دیکھے کہ حضور منہمک ہیں، ملتفت ہیں، توجہ ادھر دکھ رہی. صحابہ چپ بیٹھے رہے. اس کے ساتھ ہی حضور نے بلند آواز سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر اس کے بعد الحمدللہ الحمدللہ 3 مرتبہ نہیں. حدیث میں ہے سبح اللہ وحمد اللہ وکبر اللہ طویلا. بہت مرتبہ، بہت دیر تک سبحان اللہ کا ورد کیا، الحمدللہ کا ورد کیا، پھر اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ورد فرماتے رہے. صحابہ بھی حضور کی آواز سن کے حضور کے پیچھے پیچھے یہی آواز لگاتے رہے. یہ کلمہ پڑھا جاتا رہا. بہت دیر کے بعد حضور نے اپنے مقام سے جہاں تشریف فرما تھے کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا. آنکھیں کھولی، ادھر ادھر صحابہ کو دیکھا، کہا چلو چلتے. لیکن صحابہ ہمیشہ آگے بڑھ کے پوچھ لیا کرتے تھے. A question is the key of knowledge. سوال کیا، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ کئی جنازوں میں گئے ہیں، کئی جنازوں کی تکفین تدفین تک ٹھہرے ہیں، کہیں ایسا عمل ہم نے نہیں دیکھا جو آج ہم نے دیکھا کہ آپ بہت دیر بیٹھے رہے اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے رہے. کیا معاملہ ہے سرکار؟ کیا آج یہ حکم نازل ہوا ہے کہ ہر میت کے پاس ایسا پڑھا جائے؟ حضور نے فرمایا سنو میرے صحابیوں، میں دیکھ رہا تھا
کہ تم نے اس کی تدفین پوری کی، اب یہاں سے رخصت ہونا چاہتے تھے، زمین دونوں طرف سے قبر کی تنگ ہونے لگی. خبر تنگ ہونے لگی. جب میں نے یہ منظر دیکھا، اب کچھ لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، دیوار کے باہر، کمرے کے باہر، گھر کے باہر کیا ہوتا معلوم نہیں. پیارے یہ وہ ہیں فرش پہ بیٹھے تو عرش دیکھے، عرش پہ جائیں تو فرش دیکھے. تمہیں کیا پتا ہے؟ تم ہو اندھے، ماتھے کی آنکھوں کے اندھو، دل کے اندھو. تمہیں کیا پتا؟ ارے یہ رسول تو وہ ہے جس وقت معراج میں براق پہ جا رہا تھا، اور براق کی رفتار کا یہ حال. بھائی یہ جو روشنی ہے نا انسان کی بنائی ہوئی نور، لائٹ، اس کی رفتار کا ہے 1,86,000 miles per second، لگ بھگ 3 لاکھ کلومیٹرز پر سیکنڈ. ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر روشنی کی رفتار ہے. یہ کس کی روشنی؟ کون سا نور؟ انسان کا بنایا ہوا، جس نور کو اللہ نے بنایا ہوگا اور یہ فرمایا ہوگا کہ یہ میرے نور سے ہے. اب اس کی رفتار کا کیا حال ہوگا؟ وہ نور براق پہ چلا ہے، اور براق کی رفتار کا یہ حال ہے کہ ایک پاؤں ایک شہر، ایک ملک سے اٹھا تو دوسرا پاؤں پڑنے تک دوسرا ملک آ گیا. آج کا فاسٹسٹ مینس آف ٹرانسپورٹیشن، دنیا کی سب سے تیز رفتار کوئی سواری بھی اس کے ایک قدم کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ارے سواری کا جب یہ حال ہے تو سوار کا کیا حال ہوگا؟ جب سرکار مدینہ کی یہ سواری چلی، اب آپ مجھے بتاؤ ایمانداری سے، اس پلین میں آپ سفر کرتے ہو ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، اوورسیز فلائٹ ہوتی ہے جب 32,000 فیٹ کی بلندی سے جہاز جاتا رہتا ہے، پیچھے ایک دھوئیں کی لکیر دکھائی دیتی ہے، بچے دیکھ کے بولتے ہیں راکٹ جا رہا، راکٹ نہیں ہوتا، پلین ہے وہ، اس کا چھوڑا ہوا دھواں ہے، چونکہ وہ ہوا نہیں ہے اس لیے وہ چھوڑا ہوا دھواں اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے، منجمد ہو جاتا اپنی جگہ پر، بہت دیر تک دکھائی دیتا، پھر پھیلنے لگتا، then ultimately it gets dissolved in the atmosphere. اگر اس پلین میں، جس پلین سے آپ سفر کر رہے ہو، ایک کھڑکی لگا دوں میں ایسی کہ آپ زمین دیکھ سکو نیچے کی، اور کسی ایک شخص کو زمین پہ کھڑا کر دوں، اور آپ جب سفر پورا کریں، آج کل تو ہر چیز ویڈیو کالنگ سے بولنے والا بھی دکھ رہا، آواز بھی سنائی دے رہی، کیا بھائی پہنچ گیا بامبے کو؟ ہو بھائی پہنچ گیا، میں راستے میں فلاں جگہ فلاں صاحب کو کھڑا کر رہا تھا، دیکھیں آپ. اور بھائی دیکھا ضرور، وہ آدمی کہاں سے نظر آئے گا یار؟ سمندر اتنے پیچ نظر آتے تھے، بڑے بڑے جنگل گرین پیچ نظر آتے تھے، ویلیز، پہاڑی سلسلے، صرف ایک براؤن کلر کے سم آبجیکٹ آپ سین. یہ آدمی کہاں سے دکھائی دے گا بھائی صاحب؟ یہ پلین سے آپ جا رہے تو براق کی رفتار تو سن چکے. جب سرکار براق پر سے جا رہے ہیں، ایک منزل ایسی آئی، آقا نے فرمایا اذا مررت على قبر موسیٰ رأيته كان يصلي في قبره. میں جب براق پہ اس رفتار سے براق چل رہی تھی، جا رہا تھا، جاتے جاتے نیچے نظر کیا تو دیکھا کہ موسیٰ کی قبر ہے وہاں، اور موسیٰ کی قبر کے اندر موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں. معراج کی رات سرکار چلے، موسیٰ کی قبر پر سے گزر ہوا، موسیٰ کی قبر کو آئیڈینٹیفائی کیے، ریکگنائز کیے، موسیٰ کو پہچانے، اور کیا کر رہے تھے دیکھیں.
موسیٰ کی قبر دیکھتے، موسیٰ کو دیکھتے، موسیٰ کی نماز کو دیکھتے. ارے دل کے اندھو اور ایمان والوں سنو، کیا مدینے میں رہ کے یہ ٹی وی ٹاور کے سامنے محمدیہ مسجد میں کون کون غلام سلام پڑھنا نہیں دیکھتے؟ لاکھوں میل اوپر سے جاری ہوگی برا، اور رفتار کا وہ حال ہے کہ اس رفتار کی کوئی اور سواری مقابلہ کر ہی نہیں سکتی. موسیٰ کو دیکھا، کیا کر رہے تھے دیکھا. ایک اور بات پوچھوں، موسیٰ کو دیکھے کہاں دیکھے؟ موسیٰ کی قبر میں. پھر جب مسجد اقصی پہنچے، یہ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر تھا، مسجد اقصی پہنچے تو پھر وہاں موسیٰ موجود. سرکار کو تعجب نہیں ہوا کہ موسیٰ ابھی رستے میں آتے آتے براق کی رفتار سے میں نے چلتے چلتے آپ کو دیکھا، آپ نماز پڑھ لیتے، یہاں کیسا آ گئے؟ معلوم ہوا کہ موسیٰ کلیم اللہ کی رفتار براق سے زیادہ تھی، اسی لیے براق مسجد اقصی کو پہنچنے سے پہلے موسیٰ صف میں آ کے مصلی بن کے کھڑے رہ گئے اپنے امام کے لیے. ارے مصلی کی یہ حالت ہے تو امام کا کیا حال ہوگا؟ کلیم اللہ کی یہ حالت ہے تو حبیب اللہ کا عالم کیا ہوگا؟ تو وہ میت کے پاس سرکار نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا، اسی لیے ہم بھی پڑھتے ہیں. اب جس کو اعتراض ہے مت پڑھو، آپ نہیں چاہتے آپ کی میت کو راحت پہنچے، مت پڑھو. وہ بچے لڑ لیے تو دو میں جھگڑا ہو گیا. اسکول جانا شروع کر کے 15-20 دن ہوا تھا، انگلش میڈیم، انگلش بولنے کا شوق رہتا بچوں کو بھی. دونوں میں لڑے ہو گئے، انہیں بولا جاؤ نکلتا جاؤ، تو انہیں بولا ارے بے پلے پلے ناٹ پلے ناٹ پلے واٹ مائی فادرز گو. Read, read, not read, not read. What my fathers go? Recite, recite, not recite, not recite. What my fathers go? بات چلی تھی کہ اللہ نے سبحان فرمایا. پہلا کلمہ آیت شریفہ کا. ابھی تو یہ تمہید تھی صاحب، تقریر تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی میری، ابھی میں تمہیدی کلمات بول رہا ہوں. ایک جلسہ اور ہے مجھے جہاں 45 سال سے میں تقریر کر رہا ہوں ایز اے مین اسپیکر، ان سے بھی وعدہ ہے یہاں سے ختم کر کے وہیں جاؤں گا. کیا بولے آپ پسند آئی تو؟ سبحان اللہ. شادی کے باراتی گھر پہ جمع ہوئے. ایک تمثیل ہے، سمجھا آپ ذرا ایک لمحے کے لیے اس نقطے کو لینے کی کوشش کیجئے. باراتی نوشا کے گھر پہ آئے، بار بناتے چاہنے والے جمع ہو جاتے، خاندان کے دوست احباب وغیرہ وغیرہ. اندر سے نوشا میاں بند سنور کے باہر آئے، بہترین، مان لو تھوڑی دیر کے لیے ایک سفید اونچا شاندار گھوڑا ہے. نوشا میاں گھوڑے پہ بیٹھے، حسن و جمال کا پیکر، رنگ روپ روغن ایسا کہ گلاب بھی شرما جائے، بال ایسے کہ جیسے گھٹائیں چھا رہی ہوں، چہرے کی تابنا کی ایسے کہ لگتا ہے کہ سورج طلوع ہو رہا ہو، آنکھوں کا متوالا پن ایسا کہ لگتا ہے کہ کسی نے میخانے اڈیل دیے ہیں. جس میں ناز کی یہ کیفیت ہے کہ کائنات کا کوئی بھی پری پیکر بھی جس کے آگے شرما جائے. ایک ایسا نوشا جب اپنی سواری پر بیٹھتا ہوگا تو براتیوں کی زبان پہ دیکھتے ہی کیا آتا ہوگا؟ سبحان اللہ
سبحان اللہ. سنو، جب نوشہ بزم جنت معراج کا دلہا بن کر براق پہ سوار ہوا، رب نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ. اب مخلوق کی سبحان اللہ چلنے والی نہیں. مخلوق کی مجازی کیا ہے کہ اس کی تعریف کر سکے. ہم تو تعریف اسی لیے کرتے ہیں کہ تعریف آپ کی نہ کرے، ہم تو کیا کرے. یہ تو غذا ہے دل کی، مزہ ہے زبان کا. رب نے فرمایا سبحان الذی. ہم سبحان اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارے حساب سے سبحان اللہ کس کی پاکی بول رہے ہیں ہم؟ اللہ کی. اب اللہ اپنی پاکی بیان کر رہا. کیسا؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ. ارے نادانو، یہ نوشہ بزم معراج تنہا نہیں جا رہا، میں لے کے جا رہا ہوں. باراتی خود سبحان الذی اسریٰ بہ. اب آپ پوچھیں گے اللہ لے جا رہا کہاں سے ثابت کرے؟ آپ قرآن میں کہیں تو بھی ہے کیا؟ آپ عربی نہیں پڑھے نا، اس لیے آپ کو نہیں معلوم. سوری، میں ثابت کرتا ہوں. عربی زبان میں صلہ پریپوزیشنز جب استعمال ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ بھی کا صیغہ فعل کے ساتھ جب آ جاتا ہے تو اس کے معنی نکلتے ہیں ساتھ. in the company of, along with. سبحان الذی. الذی ایک وہ لفظ ہے جو کائنات کی ہر شے پہ اس کا اطلاق ہوتا. الذی جاندار کے لیے، میدان کے لیے، مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے، بچے کے لیے، بوڑھے کے لیے، عورت کے لیے، مرد کے لیے، سب کے لیے. یہاں تک رب العالمین نے اپنے لیے بھی الذی فرمایا. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. شیطان کے لیے بھی الذی ہے. یہ الذی ایک ایسا لفظ ہے شیطان کے لیے بھی قرآن نے استعمال کیا، رحمان اپنے لیے بھی استعمال فرما لیا. یہ موقع نہیں ہے اس بحث میں آپ کو لے جاؤں، لیکن اب یہاں رب نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ جو کہ، وہ ذات جو کہ. کیا تعارف ہے اس ذات کا؟ پاک ہے وہ. پہلے رب نے خبر دی کہ وہ کون ہے، اس کے بعد کیوں ہے پاکی، پاک ہے کیوں فرمایا. اب اس کا ذکر ہو رہا اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے خاص کو اپنے ساتھ جو لے گیا راتوں رات. لیلن، لیلن پہ تنوین ہے، نونیشن. عربی زبان میں یہ تنوین قصر کے، شارٹ ڈیوریشن کے معنی دیتی ہے. پاک ہے وہ ذات جو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا. اسی لیے وہ پاک ہے کہ وہ کمزور نہیں، ہر عز سے، ہر کمزوری سے، ہر ضعف سے، ہر اعتبار سے وہ پاک ہے. اس کے پاس کوئی کمزوری نہیں. وہ تو قادر مطلق ہے، خالق کائنات ہے، کارساز حقیقی ہے، سارے مخلوقات کا خالق، معبود حقیقی، موجود حقیقی، محبوب حقیقی وہی ہے. سبحان الذی اسریٰ بہ. کس کے ساتھ؟ بعبدہ، اپنے بندے خاص کو اپنے ساتھ لے کے گیا. مثال اس کی دوسری جگہ دیتا ہوں آپ کو. سورہ یوسف پڑھیے. حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بچھڑ گئے، دونوں باپ بیٹے دور ہو گئے. وہ ایک ملک میں، یہ ایک ملک میں. ان کو ان کی خبر نہیں، ان کو ان کی خبر نہیں. روتے 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 بیٹے کے غم میں یعقوب علیہ السلام نے بینائی گنوا دی.
قرآن سے حدیث سے یہ بات ثابت. ایک وفد ڈیلیگیشن حضرت یعقوب کے پاس حضرت یوسف کی خبر لے کے پہنچا. جیسے ہی وہ پہنچے اور کہا یعقوب مت روئیے، آپ کے بیٹے یوسف زندہ ہے. ہاں میرا بیٹا زندہ ہے. ہاں زندہ ہے. ادھر یوسف کے پاس گئے، جا کے کہا یوسف گھبرائیے نہیں، آپ کے والد زندہ ہیں. بینائی گنوا دیے ہیں، روتے روتے آپ کی محبت میں، آپ کے داغ مفارقت سے بینائی چلی گئی. اچھا ٹھیک. اب وہ آیت سنو جو حضرت یوسف کی زبان پر اس وقت وہ کلمات آئے اور قرآن کا حصہ ہے. وہ حضرت یوسف نے فرمایا اذهبوا بی اسرا بی. یاد رکھنا میں قرآن سے قرآن سمجھا رہا ہوں. اذهبوا بی قمیصی ھذا، یہ میرا قمیص اپنے ساتھ لے جاؤ. یہ ساتھ کے معنی کہاں سے آئے؟ قرآن پڑھو تو معلوم ہوتا. اذهبوا بقمیصی، اذهبوا قمیصی ھذا بول سکتے تھے، نہیں، اذهبوا بقمیصی ھذا، اپنے ساتھ یہ میرا قمیص لے کے جاؤ. پھر کیا کرو؟ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو. یاتی بصیرا، اس سے ان کو بصارت آ جائے گی، آنکھیں اچھی ہو جائیں گی. قرآن سنا رہا ہوں بھائی، قصہ کہانی نہیں ہے. آثار شریف کی زیارت ہوتی کہیں سرکار مدینہ کی، پنجتن کی، ہے بال پجوے، بالا چمرے دیکھو، جبے شریف کی زیارت آپ کرتے، کپڑوں کی پرستش ہو رہی، کہاں سے نکال لیے؟ پوچھو اس خالق سے. قرآن سنا رہا ہوں، کسی میں دم ہے تو مجھے چیلنج کریں، تو میرا سب کو چیلنج. اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا قمیص لے جاؤ. فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، میرے والد کے چہرے پہ ڈالو. یاتی بصیرا، اس قمیص کی وجہ سے ان کو آنکھیں آ جائیں گی. ادھر قمیص لے کے حضرت یوسف کا حضرت یعقوب کے پاس وہ وفد پہنچا. وہ تو نبی نہ تھے نا، ابھی 2-3 میل کے فاصلے پہ وہ لوگ قمیص لے کے آ رہے. حضرت یعقوب فرماتے ہیں اجید الریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. کیا نابینائی ہے صاحب؟ ایسے نابینا پہ ہزاروں لاکھوں بینا قربان. فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، میں یوسف کی بو پا رہا ہوں. جب قمیص لائے، چہرے پہ ڈالے، ڈالتے ہی آنکھیں آ گئیں. اب ایک سوال میں آپ سے کروں بھائی، اب اگر ہم حضور کا خرقہ شریف یا مولا مشکل کشا کا خرقہ شریف یا حسنین کریمین شریف کا کوئی جبہ شریف زیارت کرتے ہیں تو آپ کو اعتراض ہوتا ہے؟ اس سے کیا ہوتا؟ یوسف کے قمیص سے کیا ہوا؟ حضرت یعقوب کو آنکھیں آ گئی. یعقوب کون؟ یوسف کے والد. خالی والد نہیں، یعقوب بھی نبی، یوسف بھی نبی. نبی کے برکات سے، نبی کے قمیص جسم کا بال نہیں ہے، بال کی اور زیادہ قیمت ہے، وہ تو جسم کا جز ہے. یہ استعمال کیا ہوا قمیص تبرکات بولتے نا، جس میں برکتیں آ جاتی اس کو تبرک بولتے. تبرک کے معنی بھی نہیں معلوم، اعتراض کرتے. تبریک اور تبرک میں کیا فرق ہے وہ بھی نہیں معلوم. برکہ کس کو بولتے ہیں وہ بھی نہیں معلوم. انہیں سنو، یوسف کا قمیص یعقوب کے چہرے پر ڈالا گیا. یعقوب کو بینائی آ گئی. یوسف بھی نبی، یعقوب بھی نبی. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کے تبرکات سے نبی کو فائدہ پہنچا. جب نبی کے لباس سے، تبرکات سے نبی کو فائدہ پہنچتا ہے تو سید الانبیاء، نبیوں کے نبی کے تبرکات سے امت کو کتنا فائدہ پہنچتا ہوگا. جہل مرکب اپنے پاس ہے، compound ignorance. Yes.
اعتراض ہم پہ ہے اس کے بعد. کمال تو یہ ہے جاننے والوں سے پالا پڑا نہیں نا. پڑا تو 360 کی رفتار سے بتا ہی بتا. ہاں قرآن سنا رہا ہوں. اذهبوا بی، ساتھ لے جاؤ. اب رب فرما رہا سبحان الذی اسری بی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا. لے جانے والا کہہ رہا ہے کہ میں لے گیا. انہیں پوچھتا کیسا گئے؟ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ہر آسمان کے درمیان اتنا ہی فاصلہ جیسے زمین سے پہلا آسمان. آج تک کوئی زمین سے پہلے آسمان کوئی نہیں گیا مائی کا لال سوائے میرے آقا کے. تو 7 تک کہاں جاتے؟ پہلے تک نہیں گئے. اپنے برج میں، اپنی آربٹ میں the sun is revolving, the sun is in rotation. آسمان سے بہت نیچے ہے سورج. سورج کو نہیں پہنچے. پہنچتے پہنچتے کئی پیڑیاں ادھر پہنچ گئے. انہوں نہیں پہنچ سکے تو آسمان پہ پہنچتے. ارے قربان اس کے عرش پہ جانا، جا کر آنا سب کے بس کی بات نہیں. کنکریوں سے کلمہ پڑھانا سب کے بس کی بات نہیں. میرے آقا چلے 7 آسمانوں کے اوپر، جنت دیکھے، دوزخ دیکھے، پھر مسجد اقصی میں امامت بھی کرے، 2 رکعت نماز کی. سارے انبیاء اور رسول وہاں جمع تھے. اب میں پوچھوں میرے سرکار تو براق پہ پہنچ گئے، آدم کیسے آگے، نوح کیسے آگے، ابراہیم کیسے آگے، اسماعیل کیسے آگے، یوشع کیسے آگے، یونس کیسے آگے، ادریس کیسے آگے، موسیٰ کیسے آگے، عیسیٰ کیسے آگے؟ پتہ چلا یہ انبیاء ہیں. انبیاء یہ انبیاء ہے، یہ ان کی رفتار ہے کہ ادھر سے دعوت نامہ گیا رب کی طرف سے، جاؤ جبریل میرے سارے نبیوں سے کہہ دو کہ ان کا امام آ رہا ہے، ان کا سردار آ رہا ہے اور اس کے پیچھے ان کو نماز پڑھنا ہے. سب سے اعلان کروا دیا دیکھو ہم ایسے بڑے بڑے نبی، مردہ کو زندہ کرنے والے. حضرت عیسیٰ کے معجزات پڑھو قرآن میں، مردے کو زندہ کرتے تھے، مٹی میں جان ڈالتے تھے، اندھے کو ایک لمحے میں آنکھ دیتے تھے. ایسے ایسے پیچھے مصلی بن کے کھڑے ہیں تو اب امام کے مرتبے کا کیا حال ہوگا؟ سب آگے. ادھر دعوت نامہ پہنچا اور رسول اکرم مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچنے تک سب پہنچ گئے وہاں. ان سب کے پہنچنے پہ اعتراض نہیں ہے آپ کو. جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی پہ اعتراض ہے. ہائے افسوس جبکہ رب یہ فرما رہا ارے نادان یہ تو وہ شان والا ہے، یہ جائے جب چاہے جیسا چاہے جائے. یہ میرے دیگر نبی اور رسولوں کو دیکھو یہ آ گئے نا، پھر اس کے آنے پہ اعتراض کیوں ہے؟ اور پھر یہ کب دعویٰ کر رہا کہ میں گیا؟ دعویٰ تو میں کر رہا ہوں میں لے گیا. رب فرما رہا میں لے گیا. اب اگر اس کے بعد جانے کا کسی کو تشکیک اعتراض ہوتا ہے تو تم نے اعتراض رسول پہ نہیں کیا ہے، خدا پہ کیا ہے. اپنے آپ کو موحد سمجھنے والوں، تمہاری توحید تو اسی وقت پارا پارا ہو چکی جب آدم کو سجدے کروائے گئے تھے. جانتے؟ غیر اللہ کے آگے جھکنا شرک ہے. اللہ نے جھکوا دیا. آدم غیر اللہ ہی تو تھے. سارے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو. آغاز کلام میں نے آیت پڑھی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. سجدہ کرو. بھلا میں آپ سے ہٹ کے کسی کو سجدہ نہیں کرتا. میں تو پکا موحد ہوں. I am the only solid Unitarian. میرے سے اکھنڈ موحد توحید کا پرستار کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بھی ہے ایسے ویسے موحدین بہت سے، ابھی بھی ایسے موحدین مل جاتے ہیں آپ کو. تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہر گلی سے ایک نہ ایک نکلتا ہے. بربادی گلشن کی خاطر وضع کی الو کافی تھا. ہر ڈال پہ الو بیٹھے ہیں، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ بہت ہے ایسے توحید کے دعوے دار. پوچھو ان سے رب نے سجدہ کس کو کروایا تھا؟ آدم کو.
غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی، اور جنہوں نے کر لیا ان کو روک لیا جنت میں، جو نہیں کر کے بولا میں تیرے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا ہوں، گیٹ آؤٹ، کم آن، گیٹ اوے. یس، ارے میں تو توحید کا پرستار، آپ کے سوا کس کو نہیں مانتا، سب سے بڑا وفادار میں، میرا کچھ نکال دے رہی. سن، میں جس کی تعظیم کرو بولا کرنا وہ ایمان ہے رے، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانا ایمان نہیں ہے. میں بولا جھک جانا، یہی ایمان. میں نے سجدہ کرنے کو کہا، تو نے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین. حالانکہ ابلیس کبھی بھی کافر نہیں تھا. کافر جس معنی میں ہم لیتے، کافر کے معنی ہے انکاری، انکار کرنے والا. One who doesn't obey the command given by the supreme authority. رب نے فرمایا جھک جاؤ، جھک جانا. جب فرشتے پہلے سجدے میں گرے رہے، آدم کو سجدہ کیا تھا، جب منڈی اٹھا کے دیکھے، گردنیں سب کی اٹھی تو دیکھے استاد باہر، شاگردہ اندر. سب کا استاد تھا، سارے فرشتوں کا استاد، معلم الملکوت. جب یہ منظر دیکھا کہ اللہ تعالیٰ پورے جلال میں اس پر قہر برسا رہے، فَخْرُجْ مِنْهَا لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ، کیوں نے کرا سجدہ؟ انا خیر منہ، میں ان سے اچھا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میرے کو آگ سے پیدا کرے تھے آپ، ان کو مٹی سے پیدا کرے نا. آگ مٹی کے سامنے کیسا جھکیں گی؟ اچھا، لہذا جو خاک کا بنا ہوا ہے وہ جنت میں رہے گا، جو آگ کا بنا ہوا ہے وہ خاک میں مل جائے گا. نکل یہاں سے. یہ آدم کو سجدہ کیوں کروایا ہے؟ کیا راز؟ آدم تو خاک کا پتلا، قرآن ہی بول رہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. مٹی سے بنائے ہوئے مجسمے کو سجدہ کروا دیا. کسی نے کہا آدم کو دیکھا. کہاں دیکھا؟ آدم کو دیکھا. ابلیس اس لیے سجدہ نہیں کرا، آدم میں دیکھتا. حدیث سنایا نا ابھی، ان فی جسد آدم مضغۃ وفی المضغۃ فؤاد وفی الفؤاد قلب وفی القلب خفی سر وفی السر خفی وفی الخفی اخفی وفی الاخفی انا. اور یہ آدم کو دیکھ کے سجدہ نہیں کرا. میرا اپنا ایک شعر سنا دیتا ہوں اس موقع پر. ایک سجدہ نہیں، ایک سجدہ نہیں، کر بیٹھے وہ 100 سجدے، دیکھے شیطان جو ایک آن نبی کا چہرہ. آدم کو دیکھ کے سجدہ نہیں کرنے والا اس کو دیکھ لے جس کو رب فرما رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو. اب معراج کی بہت سی منزلیں ہیں، وقت بہت ہوگا اگر میں تفصیلات میں لے جاؤں. مختصر 2-4 باتیں عرض کر کے گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. سرکار چلے، سدرہ پہ پہنچے، آسمانہ ہو گئے. عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ. سورہ نجم میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ سدرہ ہے جس کے قریب ہی جنت المأویٰ ہے. جبریل رک گئے. زمین سے 7 آئے تھے، مسجد حرام سے حضور کے 7 آئے تھے. سدرہ پہ آ کے رک گئے. حضور نے فرمایا چلو نا جبریل. آ گئے.
زمین سے ساتھ ساتھ آ رہے آگے پائلٹ بن کے، یہاں سے بھی تو آگے چلو. کیا کہا جبریل نے؟ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی غوث العظم اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں اعلی السماء سما محمد جبریل قال له تقدم. آسمانوں کے پرے ایک منزل ہے سیاہی سدرہ پہ، جہاں جبریل نے کہا کہ سرکار یہاں سے آگے آپ ہی جائیے، میں نہیں آ سکتا. کیوں؟ زمین سے یہاں تک آئے، اس کے آگے کیوں نہیں آ سکتے؟ کہا اس کے آگے ایک انگلی کی یہ پو، the tip of your finger، اس کے برابر بھی بڑا. بعض نے لکھا کہ اگر ایک سرے موئے برسر قدم فروغت تجلیز سوزت پرم. وہ کہتے ہیں بال کو، بال کے ایک بال کے برابر بھی اس منزل سے میں نے آگے بڑھنے کی جسارت کوشش کی، تو ادھر کے جو تجلیات ہیں اس سے میرے بالوں پر جل جائیں گے، لہذا اس کے آگے نہیں آ سکتا، آپ جائیے. زمین پر ایک دفعہ حضور نے جبریل سے کہا تھا، جبریل یہ جو صورت میں آپ آتے ہو یہ تو مجازی صورت ہے، انسان کی شکل میں بھی آ جایا کرتے تھے. طلع رجل علینا حدیث ہے، مرد آدمی کی شکل میں آگئے، کالی داڑھی ہے کالے والے کا، جبریل کو داڑھی ہے والے ہے، ہماری طرح نہیں ہے، فرشتہ ہے وہ تو. آئے شکل نور یتشکل باشکال مختلفہ، نورانی مخلوق جس لباس میں چاہے آ سکتی ہے. جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ نے مجھے ایسے پر دیے ہیں، 600 پر ہیں میرے، 600. ایک پر کھولا تو مشرق سے مغرب تک سب ڈھک جائے گا. ایک پر 600 ایسے، ایک کھولا تو مشرق سے مغرب تک، پچھم سے پورب، شمال سے جنوب تک سب ڈھک جاتا. I can cover all the 4 directions with only a single wing that the Almighty has bestowed to me. ایک پرواز ہے میرا، ایسے 600 پر ہے مجھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبریل پھر کسی دن اپنی اصلی شکل و صورت میں آ جاؤ نا، اپنا حقیقی جلوہ دکھاؤ نا، اپنی حقیقت ظاہر کرو نا. کہا رسول اللہ یہ میرا مقام نہیں ہے، زمین پہ ایک پر کھولا تو ایسا ہو جائے گا، 601 کیسا کھولوں؟ کہا پھر؟ کہا میرا مقام جو ہے میں وہیں اپنا جلوہ دکھا سکتا ہوں. پوچھا کون سا ہے تیرا مقام؟ کہا سدرہ، میں سدرہ پہ رہتا ہوں، سدرہ میرا مقام ہے، وہیں میں اپنا اصلی جلوہ دکھا سکتا ہوں. اب معراج کی رات جبریل سدرہ پہ رک گئے اور رسول اللہ سے عرض کر رہے یا رسول اللہ آپ آگے چلیے نا. سرکار نے فرمایا جبریل میں تو جاؤں گا، میں تو اس کی دعوت پہ آیا ہوں، تم تو مجھے لے جانے کی ذمہ داری ڈیوٹی پہ تھے، مجھے تو اس کی دعوت پہ آگے جانا ہی ہے. لیکن تم نے ایک دفعہ زمین پہ کہا تھا کہ میں اپنا اصلی جلوہ، اصلی شکل و صورت اپنے مقام پہ دکھا سکتا ہوں. یہی تو وہ مقام ہے نا تمہارا، دکھا دو نا آج اپنا جلوہ. جبریل نے پورے پر کھول دیے. سرکار مدینہ مسکرا کے دیکھتے رہے. جب سرکار آگے بڑھنے لگے جبریل نے دامن پکڑ لیا. کہا کیا ہے جبریل، ساتھ چلو گے؟ کہا نہیں. پھر میں نے تو اپنی اصلی شکل و صورت دکھا دی، آپ کب دکھاؤ گے؟ آقا نے فرمایا تو یہ بولا تھا کہ میرے مقام پہ میں اپنا جلوہ دکھاتا ہوں، یہ تیرا مقام ہے، تو نے اپنا جلوہ دکھا دیا، اب تو میرے مقام پہ آنا میرا جلوہ دیکھنے کے لیے. پوچھا کہاں نا سرکار؟ کہا میرا مقام عرش ہے، عرش پہ اور دیکھ میرا جلوہ. ذات رسالت، مقام محمدیت، اس کے جلوے ادھر نہ کوئی دیکھا ہے نہ دیکھ سکتا ہے. یہ اس کی شان ہے
کہ محبوب کو اصلی شکل و صورت کے ساتھ وہاں بلایا. میں فرماتے ہیں دوڑ کے دونوں مل گئے باہم. کس نے کس کو چاہا کھلاڑی میں کیا جانوں. کتنا قریب ہوئے. قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. وہ قریب ہوئے اتنا قریب کہ قاب قوسین، قوسین کی وہ منزل، قوسین کی بڑی تشریحات ہے، میں تفصیلات میں آپ کو نہیں لے جاتا، لیکن ایک پہلو جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ایسے ہاتھ کھول کے دو آدمی جب ایک دوسرے سے بغلگیر ہو جائیں یا مل جائیں تو قوسین بن جاتی ہے ایسی. ایک قوس یہ، ایک قوس وہ. ہمارے سمجھانے کے لیے ہے. کیوں کہ رب نے خود او ادنا فرمایا، اتنا قریب یا اس سے کم. اب یہ بلانے والا جانے، جانے والا جانے. تیسرے کو کسی کو پتا نہیں ہے کہ وہ تقرب کی کیا منزل ہے. رب نے بلایا اپنے حبیب کو، کائنات کو یہ بتانے کے لیے کہ فرش پہ رہنے والوں یہ وہ ہے جس کو میں عرش پہ بلا کے اپنا جلوہ بے پردہ دکھاتا ہوں اور اس سے کلام کرتا ہوں. بڑی تفصیلات آئی ہیں، ساری تفصیلات عرض کرنے کا وقت نہیں ہے. بس ایک بات اور عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. من جملہ گفتگو کے تمام پہلوؤں کے 50 وقت کی نمازیں ایمان والوں پہ فرض کی گئی. سرکار مدینہ یہ تحفہ لے کے چھٹے آسمان پہ آگئے جہاں موسیٰ کلیم اللہ تھے. سارے انبیاء اور رسول مسجد اقصی میں بھی آئے، پھر مسجد اقصی سے آسمانوں پہ بھی موجود. موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی. پوچھا موسیٰ نے یا رسول اللہ کیا انعامات و اکرامات کے تحفے؟ فرمایا یہ اور میری امت کے لیے 50 نماز. موسیٰ نے کہا کہ یا حبیب اللہ یہ 50 نمازیں آپ کی امت کے لیے بہت ہیں، آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی. جائیے کچھ تخفیف کرا لیجیے، کمی کرا لیجیے. موسیٰ کے مشورے پہ سرکار واپس گئے. اللہ تعالیٰ سے معروضہ کیا میری امت کے لیے بڑی گراں ہیں 50 نمازیں، کچھ کمی فرما دیجئے. کہا 5 کم. 50 - 5 = 45. 45 لے کے آئے. پھر موسیٰ سے ملاقات ہوئی، پھر موسیٰ نے واپس بھیجا، پھر گئے، پھر 5 کم، پھر آئے، پھر گئے، پھر 5 کم، پھر آئے، پھر گئے، پھر 5 کم. 9 times to and fro. اللہ نے ایک وقت بلایا تھا، نبی اپنی مرضی سے 9 وقت گئے آئے. اللہ نے بلایا بولتے انہوں خوش ہو جاتے. ہم کیا بولتے ہیں؟ ارے اللہ جس کو چاہے بلا جی، اس میں نبی کا کیا کمال ہے؟ ارے بیٹے اللہ ایک وقت بلایا تھا، نبی اپنی مرضی سے 9 وقت آئیں گئیں. یہ 9 وقت کئی کو اللہ کو نہیں معلوم. میرا محبوب جائیں گا آئیں گا، موسیٰ واپس بھی جائیں گے، نہیں معلوم ہے اس کو، سب معلوم ہے. پھر یہ -5 کئی کو محبوب بار بار میرا جلوہ دیکھ، تو مجھے دیکھے میں تجھے دیکھوں. اے معراج کے دلہا اس بہانے اپنی بارگاہ میں تجھے باریاب کرتا رہوں. پھر پلٹ کے آئے، پھر گئے، پھر پلٹ کے آئے، پھر گئے. موسیٰ کے کو بھیجائے. اور بھی نبی اور رسولہ تھے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک آسمانوں پہ کھڑے ہوئے استقبال کے لیے آئے تھے. کسی اور نے نہیں بھیجا. اللہ نے موسیٰ کے حصے میں یہ دولت رکھی تھی. کیوں؟ موسیٰ نے ایک دفعہ رب سے خواہش کی تھی، ربی ارینی انظر الیک. اے مولا تیری آواز تو سنتا ہوں، طور پہ بلا کے کلام کرتا ہے، کانوں میں رس گھولنے والی تیری پیاری آواز، تیری آواز پہ میں قربان، شیفتہ بارفتہ نثار. کیسی پیاری تیری آواز ہے. آواز ہی اتنی پیاری ہوگی تو آواز والا کتنا پیارا ہوگا. کبھی دکھ جانا، کبھی پردے سے باہر آ جانا. کب تک یہ پردے کے اندر سے گفتگو ہوتی رہے گی؟
ربی ارینی انظر الیک، جواب ہے لن ترانی۔ اے میرے دیدار کی تمنا کرنے والے کلیم اللہ سن لے، آواز تو سن سکتا ہے، مجھے دیکھ نہیں سکتا، مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ میرے دیدار کی تمنا کرنے والے، مجھے تو دیکھ نہیں سکتا، لن ترانی نہیں دیکھ سکتا، پھر پہاڑ کو دیکھ۔ موسیٰ بولے آپ کو دیکھ، تو اللہ بول رہا پہاڑ کو دیکھو۔ شرط رکھے اللہ تعالیٰ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ، اگر یہ پہاڑ اپنی اسی حالت میں سکون اور قرار کے ساتھ ٹھہرا رہے، فَسَوْفَ تَرَانِي، قریب ہے کہ تم مجھے دیکھ لو گے، میرا جلوہ دیکھ لو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، لِلْجَبَلِ، لی آدم سن چکے آپ، لِلْجَبَلِ، پہاڑ کے لیے، موسیٰ کے لیے نہیں۔ قرآن کی آیت یہ بول رہی ہے کہ پہاڑ پر، پہاڑ کے لیے رب نے ایک تجلی فرمایا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پہاڑ پر، موسیٰ کی آنکھوں پہ بھی نہیں، پہاڑ پہ۔ آپ کو سمجھانے کے لیے آج کل کئی ڈیوائسز ایسے نکل گئی ہے نا، پردہ لگاتے ہیں، اس پہ تصویر کشی ہوتی ہے، وہاں دیکھیے، آپ کی آنکھوں پہ نہیں ہے کچھ بھی، وہاں ہے سب، وہاں دیکھے تو دکھتا۔ اللہ فرما رہا پہاڑ کو دیکھو موسیٰ، پہاڑ کو میں میرا جلوہ گاہ بنا رہا ہوں، پہاڑ کو جلوہ گاہ بنا رہا ہوں، ادھر دیکھ، پہاڑ کو دیکھ۔ اگر یہ پہاڑ قرار سے ٹھہرا رہے تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جیسے ہی وہ ایک جھلک پہاڑ پہ ڈالی گئی، پہاڑ جل کے خاک ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ نہ پہاڑ کو قرار آیا، نہ موسیٰ دیکھ سکے۔ یہ جو تجلی تھا، یہ جو ایک جھلک تھی، it was a glimpse of the light، کتنی تھی؟ مفسرین نے بیان کیا کہ سوئی کا ناکہ ہمارے سمجھانے کے لیے، the opening of that needle in which we penetrate the thread, we introduce the thread inside، سینے کے لیے سوئی میں جو دھاگا پروتے ہیں ہم، وہ جو سوئی کا ناکہ کہلاتا ہے، اس ناکے کے 1000ویں حصے کے برابر۔ Go on dividing that part of the needle 1000 times، 1000 وقت وہ سوئی کے ناکے کو آپ تقسیم کرتے چلے جائیے، جو آخری 1000واں حصہ بچے گا اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ نہ ناپے تو نپ سکتا، نہ تولے تو تل سکتا، so minute، سو مائکرو، اتنی، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں، 70,000 پردوں کے پیچھے سے، کتنے؟ 70,000 کلیکس، 1 2 3 4 ایسے 70,000 پردے، کٹنس، ان کے پیچھے سے ایک جھلک سوئی کے ناکے کے 1000ویں حصے کے برابر، وہ بھی موسیٰ کی آنکھوں پہ نہیں، پہاڑ پہ۔ پہاڑ کو دیکھو بولے، موسیٰ پہاڑ کو دیکھے، غش کھا کے گرے، بے ہوش ہو گئے، پہاڑ تاب نہیں لے سکا، جل گیا، پہاڑ جل گیا، موسیٰ نہیں جلے۔ کلیم اللہ ہے، اللہ کا نبی ہے جی، پہاڑ میں وہ تاب نہیں، ایک تجلی ڈالے تو جل گیا۔ حبیب اللہ وہ ہے جس کے قلب پہ پورے 6666 آیتیں 30 پارے اتار دیے۔ رب فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل
دنیا کے کسی پہاڑ پہ، چاہے وہ ہمالیہ کیوں نہیں ہوتا، اگر ہم نے ایک آیت بھی اتاری ہوتی تو وہ ریتی کا میدان بن کے ذرہ ذرہ ہو کے بکھر جاتا۔ یہ حبیب اللہ ہے کہ 6666 آیتیں لے کے بھی نہ تحمل میں فرق آیا ہے، نہ جلا ہے، نہ بکھرا ہے، نہ نظریں بھٹکی ہے، نہ قدم ڈگمگائے ہیں۔ ارے یہ تو میرا کلام ہے۔ عرش پہ سارے پردے اٹھا کے جب جلوہ دکھایا، رب فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغی، میرے محبوب نے آنکھیں بھی نہیں چنی آئی، پلک بھی نہیں جھپکا۔ یہ حبیب اللہ کی شان ہے۔ وہ کلیم اللہ تھے، کلیم اللہ نے زندگی میں 9 مرتبہ یہ تمنا کی تھی، ربی ارینی ربی ارینی۔ ہر تھوڑے دن کو تمنا ہوتی تھی، دعا کرتے تھے ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا دے۔ 9 مرتبہ یہ دعا کی تھی، اسی لیے محبوب کو 9 مرتبہ بلاتا رہا، بھجاتا رہا۔ میرے محبوب، میرے موسیٰ کی تمنا 9 دعائیں کی تھی۔ میرا محبوب ہے، وہ بھی کلیم ہے، میرا نبی ہے، رسول ہے، اس کی دعا بھی رد نہیں کرتا۔ 9 مرتبہ مانگا تھا، اب 9 مرتبہ جلوہ دکھاؤں گا۔ کیسے دکھاؤں گا؟ پہاڑ کو تو قرار نہیں آیا، تیرے قرار کا یہ حال ہے، نہ پلک جھپکا ہے، نہ قدم ڈگمگائے ہیں۔ تو مجھے دیکھتا جا، ہر وقت آ، میرا جلوہ تازہ لے جا کے موسیٰ کو دکھاتا جا۔ اسی لیے 9 مرتبہ موسیٰ نے خواہش کی تھی، محبوبہ تازہ جلوہ لے کے جا۔ تیری آنکھوں سے موسیٰ میرا جلوہ دیکھ رہا ہے، تیری آنکھوں کے آئینے میں میرا دیدار کر رہا ہے موسیٰ، آتا جا، دیکھتا جا۔ موسیٰ کی بھی پیاس بجھا دوں اور بے پردہ تجھے بھی اپنے جلوے دکھاتا جاؤں۔ لاڈلے تھے خدا کے، کلیم خدا، فرق ہے پر کلیم اور محبوب میں۔ وہ گئے طور پر سننے رب کا کلام، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا۔ کلیم کے لیے شرط تھی کہ جب ہمارا کلام سننا ہے طور پہ آنا۔ حبیب کے لیے کوئی شرط نہیں، یہ فرمایا حبیب تو جہاں رہے گا وہی کلام آ جائے گا۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کی۔ ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا۔ مالک کیا خدا نے اسے 2 جہان کا۔ ممکن ہے کل میرے جانے کے بعد دن میں کوئی اور مبلغ صاحب آ جائیں گے، بڑے مفتن۔ مالک کیا خدا نے اسے 2 جہان کا دیا بھائی، ارے مالک خدا ہے، 2 جہان کا مالک خدا ہے۔ ارے نادان، خالق ہے انہیں، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ 2 جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے آج، ورنہ بتاتا ہوں کہ کیسے مالک ہے وہ۔ اور ایک عاشق بریلی سے پکار اٹھا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ محب اور محبوب آپس میں دونوں سرے عرش یہ گفتگو کر رہے ہیں، تمہارا نہیں جو ہمارا نہیں ہے، ہمارا نہیں جو تمہارا نہیں ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين واهلك الكفرة واليهود والنصارى والمشركين۔ مولا تعالیٰ تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں نمازوں کا تحفہ معراج کی حیثیت سے عطا فرمایا۔ مولا ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، سر جھکے جب خدا کے لیے، دل جھکے مصطفیٰ کے لیے۔ ایسا کرم کر دے کہ ہماری عبادتوں میں وہ لذت، وہ حلاوت پیدا ہو جائے کہ سجدوں سے ہمارا ایمان جگمگا جائے، دل کی دنیا منور ہو جائے اور روح میں لطافت پیدا ہو جائے۔ کرم کر دے، رحم فرما دے، اپنے حبیب کا صدقہ طفیل
تمام عالم کے مسلمانوں پر کرم فرما دے. ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار سے لگا دے, جنہیں روزگار حاصل ہے ان کے روزگار میں کشادگی وسعت و برکت عطا فرما, جو نونہال اور کم عمر بچے تعلیم حاصل کر رہے مولا ان کے لیے ان کا تعلیمی سفر آسان کر دے, ان کو کامیابی عطا فرما, سب مسلمانوں کے جائز علم مقاصد پورے فرما. اس وقت ترکی اور شام میں زلزلے سے جو لوگ پریشان ہیں مولا ان کی مدد فرما, ان کے حال پر کرم فرما, ان کی بے بسی لاچاری میں مولا تو ان کا حمایتی بن جا. اور دشمنان دین جو ساری دنیا میں اس وقت در پہ آزار ہیں مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کی انہوں نے ٹھان لی ہے, ہر جگہ نئے نئے انداز کے فتنے اور نئی نئی سازشیں رچ رہی ہے. مولا ان سازشیوں کے فتنوں سے سارے عالم کے مسلمانوں کو محفوظ و مامون کر دے. ہمارے ماؤں بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما, مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما. جہاں جہاں دشمن ہے مولا تو انہیں مغلوب کر دے, مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.